مہجبین اسے سامنے پا کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ زوفی، کتنی دیر وہ اسے شانوں سے تھامے دیکھتی رہی۔ صرف 3 دن میں بدل گئی ہو؟ آپا، وہ ہنستی۔ کہاں سے بدلی ہوں؟ مجھے بھی بتا دیں۔ پتہ نہیں، بس شخصیت میں ایک عجیب سا تاثر ابھر آیا ہے۔ وہ مسکرائی۔ لگ رہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی بیگم ہو۔ وہ سر جھکا کر ہنستی۔ اماں کی طرف گئی تھیں؟ وہ اسے اندر لے جاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جبھی تو آئی ہوں، یہاں سے آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اماں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ پاگل، ماں باپ بھی بھلا ناراض رہ سکتے ہیں اپنی اولاد سے؟ پھر تم سے اماں ابا جتنی محبت کرتے ہیں اس کی تو آدھی محبت بھی نہ مل سکی مجھے۔ پھپھی اماں کہاں ہیں؟ لیٹی ہوئی ہیں، بخار تھا 2 دن سے انہیں۔ آؤ پہلے مل لو ان سے۔ دونوں دوسرے کمرے میں چلی آئیں۔ پھپھی اماں، وہ ان سے لپٹ گئی۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں میری بچی۔ انہوں نے حسب عادت اس کا ماتھا چوما۔ خدا میری آنکھوں کی یہ روشنیاں سلامت رکھے۔ تو خوش ہے؟ جی۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ جھوٹ بولنا مشکل تو نہ لگ رہا تھا، ہاں تکلیف دہ اب تک تھا۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ان کے لہجے میں حسرتیں ہی حسرتیں تھیں۔ کیوں کیا آذر تو نے ایسا؟ پھپھی، طبیعت ٹھیک ہے اب آپ کی؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ ہاں، انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ٹھیک ہوں اب۔ دکھ کیسا ہی شدید ہو، کم ہو ہی جاتا ہے دھیرے دھیرے۔ زوفی کی نظر مہجبین سے ٹکرائی، پھر اس نے جلدی سے نظر چرا لی۔ پھپھی، اماں سے ملنے چلیں گی؟ وہ پوچھنے لگی۔ تم دونوں مل آؤ بیٹی، انہوں نے منت بھرے انداز میں کہا۔ میرا جی ابھی کہیں آنے جانے کا نہیں ہے، لیکن آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ وہ پریشان ہوئی۔ جی پھپھی اماں، آپ بھی چلیں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مہجبین لاڈ سے ان سے لپٹ گئی۔ میں ٹھیک ہوں میری بچی، بس ابھی سوؤں گی تو شام کو ہی جاگوں گی۔ تم عاصم کو فون کر دو کہ شام کو تمہیں لیتا ہوا آئے۔ وہ راضی نہ ہوئیں تو ناچار دونوں ہی چل دیں۔ آپا، اماں کچھ کہیں گی تو نہیں نا؟ وہ خوف زدہ تھی۔ بے وقوف ہو پوری، وہ ہنستی۔ شادی کے بعد پہلی بار میکے جا رہی ہو، وہ تو خوشی سے نہال ہو جائیں گے تمہیں اس روپ میں دیکھ کر۔ کس روپ میں؟ اس نے تعجب سے دریافت کیا۔ بھاری بھرکم با اثر آدمی کی بیگم کے روپ میں۔ زوفیشاں کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ سج گئی۔ رخ موڑ کر وہ دوڑتی ہوئی گاڑی سے باہر کے منظر دیکھنے لگی۔ دروازہ اماں نے کھولا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں پٹ تھامے اسے دیکھتی رہیں۔ گہرے ہلکے گولڈن موتیوں کے نازک کام والے لباس میں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کی تمام خطائیں معاف کر دیتا۔ وہ تو پھر اس کی اماں تھیں۔ زوفی، میری جان، ان کے لب لرزے اور آنکھیں بھر آئیں۔ اس کی 3 دن کی جدائی نے ان کی ساری ناراضگی دھو ڈالی تھی۔ اماں، وہ دیوانہ وار ان سے لپٹ گئی۔ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ بس کر، چھوڑ اس ذکر کو۔ انہوں نے علیحدہ ہو کر آنسو پوچھے۔ مٹی ڈال، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ماں باپ اولاد میں ہی اپنی خوشی اور سکھ پاتے ہیں۔ تو خوش ہے نا؟ ہاں اماں۔ اس نے 2 آنسو اور گرا دیے۔ بہت خوشی ملی ہے، کسی سے کوئی شکوہ باقی نہیں رہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی خوشیاں رکھوں کہاں۔ اماں، ابا نہیں ہیں گھر پر؟ اندر آتے ہوئے مہجبین پوچھنے لگی۔ وہ تو شام کو ہی آئیں گے اب۔ زوفیشاں نے ایک اداس نظر اپنے پیارے گھر کے در و بام پہ ڈالی۔ کوئی اسے اختیار دیتا تو آج بھی وہ اس کروڑوں مالیت والے محل کو ٹھکرا کر اپنے اسی گھر میں ہنسی خوشی رہتی، جہاں سارے خواب اس کے اپنے تھے، ساری خوشیاں دسترس میں تھیں۔ جہاں اس نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ کتنی کوشش کرتی تھی وہ اس ایک خیال سے بچنے کی، بس اس ایک یاد سے چھپنے کی، مگر بقول شاعر، جس کو بھولے وہ سدا یاد آیا کی طرح اسے بھی ہر بات کے بعد یہی ایک خیال آتا تھا۔ زوفی، کیا ملا رونمائی میں؟ فرصت سے بیٹھ کر مہجبین اپنے تجسس کے دروازے وا کرنے لگی۔ کچھ وعدے، کچھ کاغذات۔ شعوری کوشش کے باوجود بھی وہ لہجے میں در آنے والی تلخی کو روک نہ پائی تھی۔ کیا مطلب؟ اسے تعجب ہوا۔ وہ محل عالم شاہ نے میرے نام کر دیا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ میں نے تو اب تک تمہارا وہ محل دیکھا ہی نہیں، وہ مایوسی سے بولی۔ تو جب جی چاہے آ کر دیکھ لیں۔ وہ ہنستی۔ کون سا دنیا کے دوسرے کونے پر ہے؟ اور وہ تمہارے شاہ صاحب کس مزاج کے ہیں؟ ویسے ہیں تو زبردست چیز، محض دیکھ کر روب حسن و دولت سے انسان حواس باختہ ہو جائے۔ تیرے حواس کس طرح قائم رہے ہوں گے؟ وہ شرارت سے ہنس کر پوچھنے لگی۔
زوفیشا نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ بتاؤ نا، اب کیا گویاں ڈال کر بیٹھ گئی ہو منہ میں؟ مہاجبین چڑھ کر بولی۔ زوفیشا نے اسے دیکھا، پھر اسے خیال آیا کہ اس کا رویہ ان لوگوں کو شکوک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ جب ایک دفعہ ان سب کی خوشیوں پر خود کو قربان کر ہی ڈالا تھا تو پھر یہ بیزاری کیسی؟ اب جو جیسے بھی تھا اسے نبھانا تھا۔ وہ ہولے ہولے اسے اپنے گھر اور عالم شاہ کے متعلق بتانے لگی، اس کی محبتوں کا، پل پل بدلتے موڈ کا، گھر میں میسر عیش و آرام کا، ہر شے کا ذکر اس طرح کرنے لگی جیسے یہ سب کچھ پا کر وہ بہت خوش ہو۔ آذر کا فون آیا تھا۔ دفتن اس نے بتایا تو زوفیشا نظریں چرا کر رہ گئی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بظاہر بے نیازی سے اس نے پوچھا۔ کہہ رہا تھا کہ تمہیں اس کی جانب سے شادی کی مبارکباد دوں اور تمہاری تصویر منگوائی ہے شادی کی۔ اس سے کہیے گا اب اسے میری تصویر کی نہیں، کسی اور تازہ تصویر کی ضرورت ہے جو صرف اس کے سرہانے رکھے فریم میں ہی نہیں، اس کے دل اور زندگی کے فریم میں بھی فٹ ہو جائے۔ اسے کہیے گا آپا، ماضی کی طرف دوڑنے والے ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے کے بجائے آگے دیکھے۔ دیوار پر نگاہ جمائے دکھ کے ایک گہرے تاثر کے ساتھ وہ بولتی رہی۔ زوفی، مہاجبین نے اسے پکارا۔ جی؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم واقعی خوش ہونا؟ وہ اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ ہاں آپا، وہ ہنستی۔ کبھی رنگ محل آؤ تو دیکھو میں کتنی خوش ہوں، کتنی خوش۔ 2 دن اس طرح پر لگا کر اڑ گئے کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اماں ابا پچھلی باتوں کو بھلا کر خوش تھے، وہ بھی ان کی خوشیوں میں شامل ہو کر خود کو اپنی ذات سے وابستہ محرومیوں کو بھلا کر ہنستی رہی، مسلسل بولتی رہی، اور 2 دن کے لیے وہی پہلے والی زوفیشا بن گئی۔ اپنے ساتھ لائے ہوئے سجے بنے کپڑے بیگ میں بند کیے وہ اپنے پرانے کپڑے نکال کر پہنتی رہی۔ اسے تو محض ان کپڑوں کو دیکھ کر ہی عالم شاہ کا خیال آنے لگتا تھا۔ پرانے کپڑوں سے آذر کی خوشبو اور اس کی یادیں وابستہ تھیں۔ وہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں سوچتی تھی، بس لاشعوری طور پر ہی یہ سارے کام کیے جاتی تھی۔ زوفی، آخری دن اماں نے اسے پاس بٹھا کر سنجیدگی سے کہا تھا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو شادی سے پہلے میں تم سے نہیں کر سکی، لیکن اب سن لو۔ جی اماں کہیں۔ بیٹی، تمہارا شوہر جیسا بھی ہے اور جس انداز سے ہم سے پیش آیا، ہم تمہاری خوشی کی خاطر اسے بھلا چکے ہیں۔ اب وہ بھی ہمارے لیے عاصم جیسا ہے۔ اب آؤ تو اسے بھی آنے کا کہنا۔ جی اماں۔ اور سنو بیٹی، میں جانتی ہوں یہ سب کچھ تم سے کہنا فضول ہی ہے کیونکہ تم خود ہی سمجھدار ہو، پھر بھی دھیان رکھنا کہ ساری عمر اپنے شوہر کو خوش رکھو، اس کا کہنا مانو، اس کے مکان کو اپنے وجود سے سجا کر گھر بنا دو۔ شوہر ایک عورت کی سب سے قیمتی شے ہوتا ہے۔ اپنی ساری خوشیاں اس کے نام کر کے بھی عورت گھاٹے میں نہیں رہتی، کیونکہ پھر وہ اپنی ہستی عورت کے نام لکھ دیتا ہے۔ تمہارا شوہر عادت کا اکھڑ ہے، سخت مزاج ہے، جوانی اور دولت کے نشے میں چور رہتا ہے، پھر بھی وہ تمہاری زندگی کا اثاثہ ہے۔ اسی کے سہارے اب تمہیں اپنی عمر بتانی ہے۔ اپنے مزاج سے اس کے مزاج کو بدل دو تو اسے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھنا۔ نہ بدل سکو تو کبھی اس کے مقابل کھڑی مت ہونا، جھک جانا، ہار مان لینا۔ وہ گھر اب تمہارا اول و آخر ہے، سب کچھ وہی ہے۔ جی اماں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کبھی میری تربیت پر دھبا نہ لگنے دینا۔ اماں کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اپنا فرض پورا کر رہی ہوں بیٹی، وہ اداسی سے مسکرائیں۔ مہاجبین کو علم تھا کہ اسے اتوار کو واپس جانا ہے، اس لیے وہ صبح سے آ گئی تھی۔ شام ہونے لگی تو نہا کر اس نے لباس تبدیل کر لیا اور پنک کلر کا سادہ سا سوٹ پہن لیا۔ مہاجبین نے اسے دیکھ کر ناک منہ چڑھائی۔ یہی کپڑے پہن کر جاؤ گی؟ جی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اچھے نہیں ہیں کیا؟ اچھے تو ہیں، کیوں نہیں ہیں اچھے، مگر بہت سادہ ہیں۔ تمہاری شادی کو محض 1 ہفتہ ہوا ہے اور اس طرح رہتی ہو جیسے برسوں پہلے کبھی شادی ہوئی ہو۔ اتنے اچھے اچھے کپڑے لائی ہو، ان کا کیا کرو گی؟ مجھے تو یہی پسند آئے سو پہن لیے۔ وہ مسکرا دی۔ بے وقوف و صدا کی۔ وہ اٹھ کر اس کا بیگ دیکھنے لگی۔ واہ کتنی خوبصورت ساڑی ہے، اس نے گہرے فیروزی رنگ کی ساڑی نکال کر کہا۔ شاکنگ پنک اور گولڈن بنارسی بارڈر والی بے حد حسین ساڑی تھی۔ شاکنگ پنک بلاؤز کی آستینوں پر گولڈن کام تھا۔ بس یہی پہنو گی آج تم؟ آپا، اس نے احتجاج کیا، مجھے تو یہ باندھنے کی پریکٹس بھی نہیں ہے۔ پریکٹس باندھنے سے ہی ہوگی، جاؤ بدل کر آؤ۔ اس نے اصرار کر کے بالآخر اس کے کپڑے تبدیل کروا دیے، بالوں کی خوبصورت فرینچ چوٹی بنا دی۔ میک اپ تم خود اتنا اچھا کرتی ہو
کہ مجھے خود کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ اسے دکھانے کے لیے اسے چہرے پر آدھا گھنٹہ ضائع کرنا پڑا۔ جس وقت وہ ہونٹوں پر گہرے شاکنگ پنک کلر کی لپسٹک لگا رہی تھی، باہر گاڑی کا ہارن بجا، پھر کال بیل بج اٹھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر کی سمت چل دی۔ یقیناً آپ کے شوہر نامدار نے ڈرائیور بھیجا ہوگا۔ چند لمحوں میں واپس آ کر اس نے تصدیق بھی کر دی۔ جاؤ، خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمہیں بھی اور تمہارے شاہ صاحب کو بھی۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ زوفیشا نے ایک نظر آئینے پر ڈالی، پھر اس کا دل ذرا تیزی سے دھڑکنے لگا۔ 2 دن اسے عالم شاہ کا خیال بھی نہیں آیا تھا، اور اب دوبارہ اس کے سامنے جانے کے تصور سے اس کی جان نکلنے لگی، اور وہ بھی اس تیاری کے ساتھ۔ چلیں آپا، آپ کو گھر اتار دوں گی۔ نہیں، بس عاصم آتے ہی ہوں گے۔ وہ مسکرائی۔ تم جلدی کرو، وہ دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھے ہوں گے۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اماں ابا سے مل کر ڈھیروں دعائیں لے کر وہ باہر نکل آئی۔ مستعد ڈرائیور نے جلدی سے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پھر ہاتھ ہلایا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی تو وہ سیٹ کی پش سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عالم شاہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ 2 دن کتنے آرام و سکون سے گزرے تھے۔ ہر دوسرے لمحے اس کے آن تھمکنے کے خوف سے آزاد، اس کی قربت کے احساس سے بالاتر، اور اب پھر اس کی محبت پاش نگاہوں کا سامنا کرنا تھا۔ کہ یہ بھی حادثہ ہے میری زندگی کے ساتھ، میں ہوں کسی کے ساتھ، میرا دل کسی کے ساتھ۔ گاڑی رنگ محل میں جا رکی۔ ڈرائیور نے فوراً اتر کر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی نگاہ اوپر گئی۔ رنگ محل کی جگہ روشنی ولا جعلی حروف میں لکھا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ السلام علیکم بی بی جی۔ مکرم علی راستے میں ہی مل گیا۔ وعلیکم السلام۔ تمہارے شاہ صاحب کہاں ہیں؟ جب سے آپ گئی ہیں وہ تو کمرے سے نکلے ہی نہیں۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ وہ اب تک؟ جی، صرف ایک وقت کا کھانا اندر گیا ہے۔ تو تم نے انہیں سمجھایا نہیں کہ؟ وہ بے بسی سے بولی۔ وہ دروازہ بند کیے بیٹھے ہوں تو کس کی ہمت ہو سکتی ہے اندر جانے کی؟ وہ ہولے سے بولا۔ اب آپ آ گئی ہیں تو آپ سمجھا دیں بی بی جی۔ وہ پریشانی سے سوچتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ دروازے کا ہینڈل موڑ کر اس نے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ دروازہ ان لاک تھا، سو کھلتا چلا گیا۔ اندر حسب توقع اندھیرا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی۔ وہ اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں موندے وہ بے خبر سو رہا تھا۔ سفید لباس ملگجہ اور شکن آلود تھا۔ سیاہ بکھرے بالوں اور بڑھی ہوئی شیف کے ساتھ وہ اسے کوئی اور عالم شاہ لگا۔ ڈرائی کلین ہوئے مغرور سے عالم شاہ سے بالکل مختلف۔ پاس رکھی ٹرے پر کپڑا دھرا تھا۔ اس نے دیکھا کھانا ویسے کا ویسے رکھا تھا۔ اس نے چھوا تک نہ تھا۔ ہاں، البتہ قالین پر بکھرے سگریٹ کے ٹکڑوں میں گنا قدر اضافہ ہو چکا تھا۔ نہ جانے 2 دن میں اس نے کتنا دھواں پھونکا تھا۔ حالت خراب میں بھی ہلکی سی سختی سے بھنجے لب سیاہ ہو رہے تھے۔ وہ ایسا بگڑا ہوا، روٹھا ہوا بچہ لگ رہا تھا جو کوئی من پسند چیز نہ ملنے پر روتے روتے سو گیا ہو، اور جس کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان موجود ہوں۔ اچانک ہی اس نے آنکھیں کھولیں اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بالکل قریب 2 زانو بیٹھی زوفیشا بوکھلا گئی۔ تم آ گئیں؟ انتہائی مخمور سرخ آنکھیں بوجھل اور سوجی ہوئی تھیں۔ جی، اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ میں نے صبح ڈرائیور سے کہا تھا تمہیں لانے کا۔ آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ تم ہی تو ہو میری اس حالت کی ذمہ دار۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جا کر پردے ہٹانے لگا۔ میں؟ وہ حیرت سے منجمد ہو گئی۔ ہاں تم۔ وہ مڑا۔ تم نے ہی روکا تھا نا مجھے اس کو قتل کرنے سے؟ تم نے قسم دی تھی نا مجھے۔ وہ قسم نہیں، ایک آگ تھی روشنی جو میرا سینہ اب تک دہکا رہی ہے۔ مارنے دیا ہوتا مجھے اس کو، 10 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیتا تو اس گالی کا ازالہ ہو پاتا جو میرے کانوں نے سنی، ہزاروں آدمیوں کے درمیان۔ تم نے کیوں روکا مجھے؟ کیوں؟ اور اسے مار کر آپ خود کہاں جاتے؟ وہ نرمی سے بولی۔ جانتے ہیں نا تو کیا ہوتا؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ پھانسی چڑھ جاتا بس۔ اسے حیرانی ہوئی۔ آپ کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے؟ میرے لیے تو شاید پھر بھی بہت کچھ ہو، وہ تھکے تھکے انداز میں بولا۔ لیکن تمہارے لیے کیا اہمیت ہے اس بات کی؟ تمہیں تو خوشی ہی ملتی نا، آزادی مل جاتی، اور شاید کسی دوسرے شخص کا ساتھ بھی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر
وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کی بات پر زوفیشا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ جتنا بے نیاز وہ خود کو ظاہر کرتا تھا اتنا تھا نہیں۔ اب میرے لیے کسی دوسرے شخص کے ساتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس حالت کے ذمہ دار میں ہوں تو جو سزا چاہے سنا دیں، وہ 10 گولیاں میرے سینے میں اتار دیں، لیکن بہرحال اتنا ضرور سوچیں کہ کسی دوسرے کی دی ہوئی ایک گالی کا ازالہ انسان اپنی زندگی داؤ پر لگا کر تو نہیں کرتا نا۔ روشنی تم نہیں جانتی، اندازہ ہی نہیں کر سکتی ہو اس کا کہ یہ واحد بات جو میں صرف سوچتا ہوں تو میرے جسم میں دوڑتا لہو زہر بن جاتا ہے، میرے مساموں سے دھواں نکلنے لگتا ہے، میرا وجود بھڑکتی آگ کا ایک گولہ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات میں نے سنی کسی اور کی زبان سے، یہ گندی گالی، یہ جلتا کوڑا مجھ پر برسا ہزاروں لوگوں کے سامنے، اور میں خاموش رہا، کچھ بھی نہ کر سکا۔ میں کیا کبھی عالم شاہ اتنا بے بس ہوا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا شے ہوتی ہے یہ محبت، بھڑکتے انسان کو پانی بنا دیتی ہے، ناکارہ کر دیتی ہے، توڑ مروڑ کر بے شناخت کر ڈالتی ہے، انسان کا اپنا وجود، پوری شخصیت گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہاں، یہ محبت میرے جیسے شخص کے بس کا روک تو نہ تھی۔ وہ اٹھ کر دیوار تک گیا اور سر ٹکا کر دیوار پر مکے برسانے لگا۔ وہ بھی اٹھ کر اس تک پہنچی، چند لمحے تذبذب سے کھڑی لب کاٹتی رہی، پھر اس کے مضبوط شانوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ بھول نہیں سکتے یہ بات؟ نہیں، وہ بھڑکا۔ میں کہوں تب بھی نہیں؟ تمہاری خاطر ہی تو بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے۔ تمہاری قسم روشنی، اس رات اگر میں باتھ روم میں بند نہ ہوتا یا دوسری صبح تمہیں تمہارے گھر نہ بھیج دیتا تو شاید تمہیں ہی مار دیتا۔ وہ سہم کر تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں، اتنا ہی غصہ تھا مجھے تم پر۔ کیوں بچائی تم نے اس کی زندگی؟ کیوں دی تھی مجھے اپنی قسم؟ آپ کیوں اتنی سی بات کو خود پر سوار کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ اتنی سی بات؟ اس نے دانت پیسے۔ کاش کہ تم جان سکتی کتنا درد ہے عالم شاہ کے سینے میں۔ جانتی ہو ماں کا رشتہ کیا ہوتا ہے اپنی اولاد سے؟ یہ رشتہ میرے لیے ایک پھوڑا ہے، ایک ناسور ہے جو پکتا ہے مجھ میں، مجھے اندر سے گلائی جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھ آیا اور اسے بازوں سے تھام لیا۔ سنو روشنی، سنو، مجھے عورت کی ذات پر اعتبار نہیں آتا۔ یہ سر سے پاؤں تک وفا ہے یا سراپا بے وفائی، میں سمجھ نہیں پاتا، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں چاہا، تمہاری خواہش کی، تمہیں اپنایا، محض اس لیے کہ عورت سے متنفر ہونے کے باوجود میں عورت سے ہار گیا۔ محبت ہار ہی تو ہوتی ہے نا۔ کس قدر مجبور ہوں میں اس محبت کے ہاتھوں۔ اس کا اندازہ یوں کرو کہ میں جانتا تھا کہ تمہارا دل کسی اور کے نام سے منسوب ہے، تمہاری آنکھوں میں مہکتے خوابوں کی خوشبو کسی اور کے لیے ہے، اور یہ جاننے کے باوجود میں تمہیں اپنے گھر لے آیا، بے وفائیوں اور ہر جائی پن کے تمام تر خوف کے باوجود۔ کیا متضاد واقعہ ہے۔ لیکن آج میں تم سے ایک درخواست کر رہا ہوں روشنی، زندگی میں کبھی ماں کے رشتے سے کھوٹ نہ کرنا، اس ایک لفظ کی حرمت کو داغدار نہ کرنا۔ تمہارے ماتھے پر جو روشنی ہے اور تمہاری آنکھوں میں جو سچائی ہے، جو مجھ سے کہتی ہے کہ جب تم ماں بنو گی تو بہت محبت والی ماں ہوگی، اس حرمت اور تقدس کی پاسبان جو ایک ماں کا ہی خاصہ ہو سکتی ہے۔ بس میرے اس یقین کو کبھی بے یقین نہ کرنا۔ وہ کھلی آنکھوں سے اسے تکتی رہ گئی۔ نہ جانے کیسا بدگمان شخص تھا یہ، اس سے والہانہ عشق بھی کرتا تھا اور بے وفائی کی امید بھی رکھتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، زنجیروں میں جکڑ کر لائے ہیں تو لازماً نہیں سمجھیں گے کہ میرے دل کے کسی کونے میں فرار کی آرزو بھی ہوگی، لیکن یاد رکھیں، عورت محبوب سے بے وفائی کر لے تو عورت ہی رہتی ہے، شوہر سے بے وفائی کرے تو گالی بن جاتی ہے۔ میں کبھی بھی خود کو گالی نہیں بناؤں گی، سمجھے آپ؟ بہت عرصے بعد اس کے لبوں پر مسکان آئی تھی۔ برا لگا تمہیں؟ شاید مجھے اپنے اندیشوں کو یوں بے نقاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت اچھا کیا آپ نے یہ سب کہہ کر، کم از کم مجھے اتنا علم تو ہو گیا کہ آپ مجھے جن محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہیں اب ان کے پیچھے بدگمانیوں کے عکس بھی موجود ہیں۔ چلو وعدہ ہے عالم شاہ کا، آج کے بعد کبھی تمہارے متعلق معمولی سا بدگمان بھی ہو جاؤں تو موت آ جائے مجھے۔ تمہارے لبوں سے آج یہ چند الفاظ سن کر برسوں سے دل کی سطح پر جمع شک کا غبار صاف ہو گیا ہے۔ اس کا تھکا تھکا لہجہ صاف ہو کر پھر پہلے جیسا شگفتہ ہونے لگا۔ ارے، وہ اچانک چونکا تھا۔ تم نے یہ لباس پہنا ہے؟ کیوں؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ پسند نہیں ہے آپ کو؟ بہت پسند ہے۔ وہ ہلکے سے ہنسا۔ ساڑی ہمیشہ میرا پسندیدہ لباس رہی ہے۔
عورت بڑی باوقار، بڑی مکمل لگتی ہے۔ اچھا ذرا ادھر دروازے تک جاؤ اور پھر چل کر واپس مجھ تک آؤ، میں تمہیں ہر زاویے سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، پھر بھی وہ بنا کچھ کہے مڑ کر دروازے تک گئی اور پلٹ کر اس تک آ گئی۔ شاندار، وہ ستائشی لہجے میں بولا، تم پر تو یہ لباس کچھ اور ہی دلکش لگتا ہے، پہنا کرو اسے۔ آپ بھی بدل لیجئے کپڑے، نہا کر فریش ہو لیں۔ وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ تم حسینہ سے کھانا لگانے کا کہو، میں تب تک نہاتا ہوں، پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کھلی کھڑکی سے پرے نیلے روشن آسمان کی وسعتوں کے نیچے پھیلی جھیل کے پانیوں میں بھی نیلے آسمان کا عکس تھا۔ ہر شے بڑی کھلی ہوئی، چمکدار اور روشن لگ رہی تھی۔ زوفیشا کا جی چاہا کہ دوڑتی ہوئی جائے اور پانی میں آگے تک جا نکلے۔ جگہ پسند آئی؟ عالم شاہ نوکر کو کھانے کا کہہ کر آیا تھا۔ اسے یوں مہوے سے باہر تکتا پا کر اس نے پوچھا۔ جی بہت۔ وہ باہر دیکھتی رہی۔ ابھی تو دوپہر ہے، سورج چمک رہا ہے، منظر واضح ہے۔ کل صبح جلدی اٹھ کر دیکھنا ہوگا، فطرت کے حسن پر حیران رہ جاؤ گی۔ پانی کے اوپر کوہر ہوگی جو آسمان تک پھیلتی معلوم ہوگی۔ سفید آبی پرندوں کے غول کناروں پر اور پانی کی سطح پر جمع ہوں گے۔ ہر شے اتنی مقدس، اتنی دلکش معلوم ہوگی کہ تمہارا دل ہمیشہ یہیں رہ جانے کو چاہے گا۔ آپ آتے رہتے ہیں یہاں؟ اس نے کھڑکی کے آگے سے ہٹتے ہوئے پوچھا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں، جب میرے دوست نے یہ ریسٹ ہاؤس بنوایا تھا تب اس کی دعوت پر ایک ہفتہ یہاں گزار کر گیا تھا۔ اس کے بعد بھی ایک دو مرتبہ آنا ہوا ہے، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ کر اسے مسکرا کر دیکھا۔ لیکن کیا؟ لیکن اس مرتبہ تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں آ نکلا ہوں۔ وجہ اس مصنوعی جھیل کا حسن نہیں، تمہارا حسن ہے۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ میں نے شادی سے پہلے بھی سوچ رکھا تھا کہ ہنی مون کے لیے تمہیں یہاں لے کر آؤں گا۔ میں نے تقریباً پوری دنیا ہی گھوم رکھی ہے، لیکن یقین کرو، جتنا حسن، جتنا سکون میں یہاں پاتا ہوں کہیں اور نہیں پاتا۔ دنیا بھر میں یہ جگہ میری پسندیدہ ترین جگہ ہے۔ جی بہت خوبصورت ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ تم کہو تو یہ ریسٹ ہاؤس میں خرید لوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ جب چاہے آ تو جاتے ہیں آپ یہاں۔ ہاں بالکل، نواب قاسم خان میرا جگری دوست ہے۔ زبانی طور پر تو اس نے مجھے ہی دے رکھا ہے یہ ریسٹ ہاؤس، لیکن میرا دل چاہتا ہے روشنی کہ میں دنیا کی ہر شے باضابطہ طور پر تمہارے نام لکھوا دوں۔ وہ ہنس کر خاموش ہو گئی۔ جو کچھ میں تمہارے لیے کرتا ہوں، کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوتی روشنی؟ اسے بڑی دیر تک دیکھ کر اس نے ایسے لہجے میں پوچھا تھا جس کی تہ میں حسرتیں پوشیدہ تھیں۔ زوفیشا نے خاموش نظریں اس پر جما دیں۔ ان آنکھوں میں سید عالم شاہ کے اندر تڑپتے مچلتے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کھڑا ہو گیا۔ کھانا اب تک تیار نہیں ہوا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ شال کو بازو کے گرد لپیٹتا باہر نکل گیا۔ زوفیشا نے بیڈ کی پشت سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ یہاں آنے کے لیے ذہنی طور پر قدم تیار نہ تھی، محض عالم شاہ کی ضد سے مجبور ہو گئی تھی۔ اپنے اندر کو مار مار کر وہ ادموئی ہو جاتی تھی، تب کہیں جا کر عالم شاہ کی وارفتگیاں برداشت ہو پاتی تھیں۔ روشنی ولا میں تو ہزار کام ہوتے تھے جو اسے زوفیشا سے دور رکھتے تھے۔ زمینوں کے معاملات، وہاں سے مختلف کاموں سے آئے ہوئے لوگوں کے مسائل، نوکروں کو ہدایات کا سلسلہ اور دوستوں کی آمد و رفت۔ وہ بیشتر وقت ان تمام باتوں میں الجھا رہتا اور وہ قدرے سکون سے رہا کرتی، لیکن یہاں آنے سے قبل اسے علم تھا کہ اسے دن رات وہ غربت برداشت کرنی ہوگی جس کے خیال سے ہی اس کے اندر بے چینیاں برپا ہو جاتی ہیں۔ پھر اس نے سوچا تھا کہ اسے تمام عمر اس تپتے صحرا میں اسی طرح چلتے جانا ہے۔ پھر گریز کیسا اور کیسا انکار۔ سر تسلیم خم کر کے وہ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اگلی صبح وہ فجر کی نماز پڑھ کر باہر چلی آئی۔ عالم شاہ نے بالکل درست کہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ مبہوت کھڑی قدرت کی صنائیوں اور رعنائیوں کو دیکھتی رہ گئی۔ تاحد نگاہ پہلے شفاف پانیوں کو کوہر کے بادوں نے جھک کر جیسے اپنے بازوؤں میں لپیٹا ہوا تھا۔ پرندوں کے غول تھے جو آسمان پر، پانی کی سطح پر اور کناروں پر جمع تھے۔ اسے لگا وہ واقعی جنت کے کسی گوشے میں موجود ہے۔ چپلیں اتار کر اس نے شفاف پانی کے اندر جمے بڑے بڑے پتھروں پر قدم جمائے اور ذرا سا آگے جا کر بیٹھ گئی۔ سردیاں اپنے اختتام پر تھیں اور فی الوقت فضا میں تیرتی ٹھنڈک اسے بھلی لگ رہی تھی۔ کیا حسین نظارہ ہے، کیا جنت نظیر جگہ ہے۔ اس نے گھٹنے سے تھوڑی ٹکا کر سوچا۔
نہ جانے کیا راز ہے اس میں کہ انسان جس جگہ کو پسند کرے وہاں اپنی منچاہی شخصیت کی ہمراہی میں ہی کیوں آنا چاہتا ہے۔ عالم شاہ یہاں میرے ساتھ ہی کیوں آنا چاہتا تھا؟ اور اگر مجھے اختیار حاصل ہوتا تو میں اس نے دل میں ایک چور دروازہ ہوتا محسوس کیا۔ نہیں، پھر اس نے سختی سے سر کو جھٹک دیا۔ اب مجھے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ خدا کے واسطے آذر، مت در آیا کرو مجھ میں ان چور راستوں سے، میں بھول جانا چاہتی ہوں تمہیں۔ اس کے اندر سے ایک سسکی نکلی، پھر اس نے ہتھیلیوں سے آنکھوں کے کنارے رگڑ دیے اور پانی پر نظریں جما دیں۔ جس جگہ وہ بیٹھی تھی وہاں سے پانی کی گہرائیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ اس نے انگلی پھیر کر پتھر کی چکنی سطح کو محسوس کیا اور خوف زدہ ہو گئی۔ اگر میں کھڑی ہوئی اور میرا پاؤں پھسل گیا تو؟ اس نے سوچا۔ ایسی صورت میں کوئی شے ایسی نہ تھی جسے وہ تھام سکتی۔ پلک جھپکتے میں اس کا وجود ٹھنڈے سرد پانی کی گہرائیوں میں جا پہنچتا۔ وہ پانی جو باہر سے دیکھنے میں دلکش، چمکدار، خوبصورت، حیات آفرین تھا، اندر سے شفاف، سرد مہر اور بے رحم تھا۔ اسے پل بھر میں یوں نگل جاتا کہ پھر نہ وہ رہتی، نہ کسی آذر کا تصور اور نہ ہی کسی عالم شاہ کی رفاقت۔ عالم؟ خوف کے عالم میں بے اختیار اس نے پکارا تھا۔ ہاں روشنی، کہو۔ اس کے اندر جیسے نئی زندگی کا اعتماد دوڑ گیا۔ سر گھما کر اس نے دیکھا، وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ آپ؟ اس نے گہرا سانس آزاد کیا۔ آپ کب آئے؟ کافی دیر ہو گئی، وہ مسکرایا۔ تم جھیل میں پھیلتے پانی کو دیکھ رہی تھیں اور میں تمہاری پشت پر بکھرے خوبصورت بالوں کو۔ اس محویت میں کوئی مجھ سے پوچھتا کہ دن ہے یا رات تو میں کہتا کہ رات، لیکن تم نے مجھے پکارا کیوں تھا؟ میں ڈر گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں پھسل کر پانی میں نہ گر جاؤں۔ عالم شاہ نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ زوفی شاہ نے اسے تھاما اور اٹھ کر اس تک آ گئی۔ جب تک عالم شاہ زندہ ہے، موت اور تمہارے بیچ ایسی دیوار بنا دے گا کہ نہ تم اس کی ہلکی سی پرچھائی دیکھ پاؤ گی، نہ وہ تمہاری۔ وہ اسے قریب سے دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت سے آزاد کرایا اور آگے بڑھ گئی۔ ذرا سا آگے جا کر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اسی جگہ پر کھڑا تھا، نظروں میں ایک عجیب سا احساس شکست لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ زوفی شاہ کو اپنے رویے میں بسی بے پناہ سرد مہری اور لا تعلقی کا احساس ہوا، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ دل کے ہاتھوں اگر وہ مجبور تھا تو وہ بھی دل سے ہی شکست کھائے ہوئے تھی۔ چپلیں دوبارہ پیروں میں ڈال کر وہ وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ وہ پانیوں پر نگاہ جمائے ٹہلتا رہا۔ زوفی شاہ نے اس کے لمبے چوڑے بااعتماد وجود کو غور سے دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو جھیل اسے ہولناک اور مہیب لگی تھی، اب اس کے چلے آنے سے کیسی سہمی ہوئی اور معصوم لگتی تھی۔ وہ ٹہلتا ہوا آیا اور اس سے ذرا سے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سنو روشنی، اچانک اس نے کہا، تم نے عمر ماروی کی داستان پڑھی ہے؟ زوفی شاہ نے اسے دیکھا اور ہولے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ روشنی، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ماروی کو عمر سے محبت ہو جائے؟ بڑی زخمی مسکراہٹ زوفی شاہ کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دینے کے بجائے وہ سر جھکا کر زمین کو انگوٹھے سے کھودنے لگی۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہیں تمہاری خواہش اور رضا کے بغیر اپنایا ہے، وہ سوچتے ہوئے بولنے لگا۔ میں جانتا ہوں تمہیں کسی اور کے ساتھ کی خواہش تھی، تمہارا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا اور ہے کہ جتنی محبت تمہیں اس سے تھی اور اسے تم سے، ان دونوں محبتوں کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جاتا اور دوسرے پر عالم شاہ کی محبت، جنون اور خواہش کو، تو تمہاری قسم روشنی، میرا پلڑا بھاری ہوتا۔ میں نہیں رہ سکا یہ سب کچھ کیے بغیر۔ مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے دل پر کبھی بھی یہ اختیار نہ ہوگا کہ تم اسے میرے نام کر دو۔ تم نے کہا تھا کہ میرے حصے میں محض ایک خالی کھوکھلا وجود ہی آ سکے گا، اور جواباً میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس خالی اور کھوکھلے وجود کو بھی اپنی تمناؤں سے سینچ کر اس میں محبت کے گل و گلزار کھلا دوں گا۔ لیکن اب کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے روشنی کہ میں نے برسوں تپتے صحراؤں کی خاک چھان کر ایک احرام دریافت تو کر لیا ہے، لیکن اس خوبصورت تاج محل جیسے مقبرے کے اندر جانے کا راستہ مجھے نہیں ملتا۔ میں باہر کھڑا اس کی مرمری دیواروں سے اپنا سر پھوڑ رہا ہوں اور پاش پاش ہو رہا ہوں، لیکن کوئی ایک در، کوئی ایک کھڑکی، کوئی ایک روزن میرے نام کا نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بھی وہم ہے کہ کبھی میں کوشش کر کے اندر پہنچا بھی تو مجھے علم ہوگا کہ اس احرام میں دفن خزانہ تو کوئی اور کب کا لے کر جا چکا، میرے حصے میں تو بس ایک سرد لاش رہ گئی ہے۔ کئی آنسو زوفی شاہ کے آنکھوں میں بھرے اور ٹپ
ٹپ نیچے گھاس پر گرنے لگے۔ میں تمام تر جسموں سمیت تم تک آتا ہوں تو تم برف کا ایک ایسا بت بن جاتی ہو جسے عشق کی پاگل آگ بھی نہیں پگھلا سکتی۔ تم اکیلی ہوتی ہو تو نہ جانے وہ کون سا خیال ہوتا ہے جو تمہارے لبوں پر مسکراہٹیں، تمہاری آنکھوں میں چمک اور تمہارے گالوں پر لالی بکھیر دیتا ہے۔ میں تم تک پہنچتا ہوں تو تمہاری مسکراہٹیں دم توڑ دیتی ہیں، تمہارے گال سرسوں کا کھیت بن جاتے ہیں، تمہاری شیر کہتی آنکھیں نوحے پڑنے لگتی ہیں۔ میرے لیے تمہارے لبوں پر خوشی سے بھری ایک مسکان تک نہیں آتی۔ عمر نے تو ماروی کو دولت سے جیتنا چاہا تھا، میں تو تمہیں جذبوں سے رام کرنا چاہتا ہوں، لیکن ناکام رہتا ہوں۔ محبت اتنی بے اثر تو نہیں ہوتی روشنی، اتنی بے اثر۔ وہ تھک کر آسمان کو دیکھنے لگا۔ زوفیشا نے اسے دیکھا اور اس کا دل دکھنے لگا۔ وہ خود زخم خوردہ تھی، اس کی تکلیف پر تڑپ سی گئی۔ آپ اگر اس ایک بات سے ہی خوش ہو سکتے ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں، اس نے رک رک کر کہا۔ میں کہہ دیتی ہوں کہ مجھے آپ سے نہیں، دفتن وہ درستگی سے بولا تھا۔ نہیں۔ پھر اس کے لہجے میں نرمی در آئی۔ نہیں روشنی، میں نے کہا تھا نا تم سے کہ یہ بات میں تمہارے لبوں سے سننا چاہوں گا، لیکن جذبوں کی بھرپور سچائیوں کے ساتھ، زبان اور دل کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ، خواہ اس دن کے انتظار میں یوم حشر ہی کیوں نہ آ پہنچے۔ لیکن اس سے لمحہ بھر پہلے بھی جھوٹ بول کر مجھے سرنگوں نہ کرنا۔ تمہارا جھوٹا اظہار مجھے میری ہی نظروں میں گرا دے گا، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا عالم شاہ۔ وہ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب چلتا چلا گیا۔ کیسا بے حاصل انتظار ہے تمہارا عالم شاہ، اس نے سرد آہ بھر کر سوچا۔ شاید تمہاری عمر بھی بیت جائے گی اور میری بھی۔ ہسپتال سے عاصم بھائی کا فون آیا تھا۔ مہجبین نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اس کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ عاصم بھائی نے اسے فوراً پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ اماں، ابا اور پھپھی پھپھا چاروں مل کر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کسی بھی روز ان کی واپسی متوقع تھی، لیکن مہجبین کی حالت اچانک خراب ہو جانے کے باعث اسے وقت سے پہلے ہی ہسپتال لے جانا پڑ گیا تھا۔ عالم شاہ وہ فون رکھ کر تیزی سے اس تک پہنچی تھی۔ مجھے ہسپتال جانا ہے، جبین آپا کے ہاں بیٹا ہوا ہے، لیکن ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا؟ وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ تو ضرور جاؤ۔ آپ نہیں چلیں گے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ وہ حتی الامکان اس کے ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں سے ملنے سے گریز کرتا تھا، اور خود تو کبھی اس کے میکے گیا ہی نہیں تھا۔ میں آؤں گا بعد میں، تم پہلے چلی جاؤ۔ جی۔ وہ سر جھکا کر باہر نکل آئی۔ وہ ہاسپٹل پہنچی تو عاصم بھائی کوریڈور میں ہی مل گئے۔ جبین آپا کیسی ہیں؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ شکر ہے خدا کا، وہ ہولے سے مسکرائے۔ اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، آؤ تمہیں تمہارا بھانجا دکھاؤں۔ چھوٹا سا پھول جیسا بچہ اس نے بازوؤں میں بھرا تو اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ کتنا پیارا ہے، بالکل آپا پر گیا ہے۔ وہ کھل کر ہنس دی۔ اگلے دن مہجبین کو بھی کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی حالت ابھی بھی ایسی تھی کہ اسے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہسپتال میں ہی رہنا تھا۔ زوفیہ رات کو اس کے پاس ہی ٹھہری تھی۔ دوسرے دن عاصم بھائی نے اسے سمجھا کر تھوڑی دیر کے لیے گھر بھیج دیا تھا۔ کیسی ہیں تمہاری آپا؟ وہ کہیں جانے کے لیے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلی بات یہی پوچھی۔ اب ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا، وہ مسکرا دی۔ اور تمہارا بھانجا؟ اس نے چند لمحے رک کر پوچھا۔ بالکل خیریت سے ہے اور بہت پیارا ہے، لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زمینوں پر کچھ کام پڑ گیا ہے۔ وہ مڑ کر بالوں میں برش کرنے لگا۔ چند دنوں کا کام ہے، اتوار تک لوٹ آؤں گا۔ اچھا۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ سنو روشنی، وہ اچانک مڑا تھا۔ ہماری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے بتایا۔ اس سوال کے پیچھے کون سا سوال تھا اس سے پوشیدہ نہ رہ سکا تھا۔ 1.5 سال، اس نے زیر لب دہرایا۔ روشنی، کتنا اچھا ہوتا کہ ہماری بھی کوئی اولاد ہو جاتی۔ کیا تمہیں خواہش نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ ہولے سے بولی۔ بس جب خدا کی مرضی ہو۔ جانتی ہو، وہ اس کے قریب آ گیا اور اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہماری ایک بیٹی ہو، بالکل تمہارے جیسی، اجلی، پیاری۔ ہم اپنی بیٹی کا نام سحر رکھیں گے۔ سحر۔ شاید اس کے چلے آنے سے اس خاموش اور اداس رات کی سحر ہو جائے۔ وہ بہت دھیمے سروں میں بڑبڑا رہا تھا۔ چلتی ہو میرے ساتھ؟ پھر اچانک وہ اپنے انداز میں لوٹتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کہاں؟ وہ اس کی خود کلامی میں گم تھی۔ اچانک چونک اٹھی۔ زمینوں پر؟ وہ مسکرایا۔ اپنا گھر بھی ہے وہاں، انجوائے کرو گی۔
نہیں، آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہسپتال میں ہی رہنا ہے ابھی، اور دیکھ بھال کے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اس نے اصرار نہیں کیا۔ میں لوٹوں گا تو ملوں گا ان سے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ باہر تک گئی تھی۔ نہ جانے قبولیت کے کن لمحوں میں عالم شاہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دوسرے دن شام کو جب ڈاکٹر نے اسے اس کے اندر جنم لینے والی نئی زندگی کے متعلق بتایا تو وہ بڑی دیر تک یہی بات سوچتی رہ گئی۔ مہاجبین بھی یہ خوشی کی خبر سن کر نہال ہو گئی تھی۔ اللہ کرے تمہارے ہاں چاند سی بیٹی ہو، پھر میں اسے تم سے اپنے حارث کے لیے مانگ لوں گی۔ نہیں آپا، وہ ذرا سختی سے بولی، ابھی ان باتوں کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ تقدیر کے بند کتاب کے اندر لکھے گئے فیصلوں کو پڑھنے پر جب ہم قدرت نہیں رکھتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے خواہشات کو بھی قبل از وقت ظاہر نہ کیا کریں۔ کیا خبر وہ ان چھپے ہوئے آسمانی فیصلوں سے مطابقت رکھتی بھی ہوں یا نہیں۔ مہاجبین محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اماں ابا اور پھپھی جان کے آنے میں 2 دن رہ گئے تھے۔ پھر اس نے بات بدل دی، جب تک آپ کو بھی ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ کتنا خوش ہوں گے وہ لوگ، بڑا سرپرائز ہوگا ان کے لیے۔ ہاں، مہجبین مسکرائی۔ 1 نہیں 2 سرپرائز۔ تمہارے شوہر کو پتہ چلا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شام کو شاید ان کا فون آئے، تب بتاؤں گی۔ ویسے انہوں نے بھی آپ والی خواہش کا اظہار کیا تھا، انہیں بھی بیٹی کی آرزو ہے۔ صوفی، تیری بیٹی تو بہت بڑے باپ کی بیٹی ہوگی۔ مہجبین کچھ سوچ کر مایوسی سے بولی، ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ تو اس کی نظروں میں سمائیں گے ہی نہیں۔ کیا ہے آپا؟ وہ ہنستی۔ کہہ تو رہی ہوں، ابھی ان باتوں کے لیے بڑا وقت پڑا ہے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ پھر بھی اب انسان اس بات پر بھی قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے دل میں خواہشات کو جنم ہی نہ لینے دے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شام اتری تو اس نے فون کر کے ڈرائیور کو بلایا۔ عالم شاہ نے شام کو فون کرتے رہنے کا کہا تھا، گھر پر ہی رہتی تھی، اور آج تو پہلی بار اس کا اپنا دل اس سے بات کرنے کا چاہ رہا تھا۔ حسب وعدہ اس نے 7 بجے فون کیا تھا۔ وہ جانے عالم کیسی ہو، نہ جانے کیوں وہ بڑی ترنگ میں تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ بولی۔ آپ اتوار کو ہی آئیں گے؟ ظاہر ہے، آنے سے پہلے تمہیں بتایا تھا میں نے۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ تو نہیں ہے، وہ رک رک کر بول رہی تھی، بس ایک اچھی خبر ہے۔ اچھا؟ وہ ہنسا۔ تو سناؤ پھر۔ آپ نے جانے سے قبل ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، اب اس خواہش کے پورا ہونے میں زیادہ دیر نہیں۔ تمہارا مطلب ہے؟ وہ بے تابی سے بولا تھا۔ تمہارا مطلب ہے روشنی، وہ چاند سی اجلی بیٹی کی خواہش؟ جی، وہ آہستگی سے بولی۔ اوہ گاڈ، اس کی آواز اور لہجے میں دنیا بھر کی خوشیاں سمٹ آئیں۔ تم نے مجھے تب ہی کیوں نہ بتا دیا؟ تب میں خود بھی لا علم تھی۔ تم خوش ہو روشنی؟ جی، وہ ہولے سے ہنستی۔ اور میں بھی بہت خوش ہوں، بے انتہا خوش، بے اندازہ خوش۔ میں فوراً دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر۔ بس میں ابھی آ رہا ہوں۔ ابھی؟ وہ متعجب ہوئی۔ لیکن آپ کے کام؟ میرے لیے فی الوقت دنیا کا ہر کام اس خوشی کے آگے ہیچ ہے جو میں تمہیں دیکھ کر تم سے مل کر پاؤں گا۔ بس میں آ رہا ہوں، لیکن راستہ لمبا ہے اور رات سر پر ہی ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ بے فکر رہو جانے عالم، وہ ہنسا۔ 6 گھنٹے کی مسافت محض 3 گھنٹوں میں طے کر کے میں تمہارے سامنے ہوں گا۔ عالم شاہ، عالم سنیں، وہ پکارتی رہ گئی، لیکن وہ فون بند کر چکا تھا۔ پریشان ہو کر وہ فون کے پاس سے ہٹ گئی۔ اسے دوبارہ ہاسپٹل مہجبین کے پاس جانا تھا۔ رات کا کھانا وہ اس کے ساتھ ہی کھاتی، لیکن اب عالم شاہ کی فوری آمد اسے متذبذب کر رہی تھی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کی چمکتی سوئیوں کو دیکھا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ 2-2.5 گھنٹے مہجبین کے پاس گزار کر وہ اس کی آمد سے پہلے لوٹ کر آ سکتی تھی۔ امید، اس نے چائے لاتے نوکر کو مخاطب کیا، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میں آ رہی ہوں۔ اس کی واپسی 10 بجے ہوئی تھی۔ گھڑی دیکھتی، سیڑھیاں چڑھتی وہ اندر آ گئی۔ ہال کے ایک کونے میں خیرہ اونگ رہی تھی۔ خیرہ؟ جی بی بی، وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ آ گئی میری بی بی صاحب، کھانا لگا دوں جی؟ نہیں، تمہارے شاہ صاحب نہیں پہنچے؟ جی؟ وہ حونک ہوئی۔ وہ تو جی گئے ہیں نا زمینوں پر۔ اوفو، وہ جھلا کر آگے بڑھ گئی۔ ظاہر ہے کہ اس کی اچانک آمد کا علم محض اس کو ہی تھا۔ اس کی نیند کی رواں لہروں میں دروازے پر دی گئی دستک حائل ہوئی تھی۔ اس کی نظر سامنے رکھے ٹائم پیس پر گئی، پھر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بستر سے اتر کر وہ تیزی سے دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ بی بی جی، باہر مکرم کھڑا تھا۔ مکرم؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی صورت پر جیسے کوئی اندھوناک حادثہ تحریر تھا۔
مکرم علی، تمہارے شاہ صاحب؟ اس کے لب کانپے۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جی، وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ آپ کپڑے بدل لیں، ہم ہسپتال جا رہے ہیں۔ دروازے کو تھامے تھامے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ہسپتال کے برآمدے کے ایک گول ستون سے ٹیک لگائے وہ بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ مکرم علی سر جھکائے اس سے ذرا فاصلے پر تھا۔ شاہ صاحب نے جلد پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا، وہ راستہ بہت خطرناک ہے، جنگل اور اجاڑ علاقہ ہے۔ شاہ صاحب کی گاڑی ایک موڑ پر توازن کھو کر کھڈ میں جا گری جو نوکیلے پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ شاہ صاحب کمر کے بل ان پر گرے تھے، اسی لیے ان کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹیں آئی ہیں جو بہت خطرناک ہیں۔ ان کا بچنا زیادہ ممکن نہیں۔ اس نے ڈاکٹر سے حاصل کردہ معلومات اسے فراہم کر کے ایک نگاہ اس کے سوتے ہوئے چہرے، بکھرے بالوں اور خشک آنکھوں پر ڈالی اور پھر مڑ گیا۔ پوری رات اس نے اسی طرح کھڑے کھڑے گزار دی تھی۔ مکرم علی نے کئی بار اس سے گھر چلنے کی درخواست کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ لب جیسے سب کچھ کہنا اور کان کچھ بھی سننا بھول گئے تھے۔ کتنی آزمائشیں اور کتنی آزمائشیں، بس ایک تکرار تھی جو اندر جاری تھی۔ صبح ڈاکٹرز نے اس سے خود بات کی۔ آپ کے شوہر کے بارے میں فی الوقت کچھ بھی کہنا ممکن نہیں، وہ اسے بتا رہے تھے۔ 50-50 چانسز ہیں، ہو سکتا ہے وہ بچ جائیں، مگر اس طرح کہ ساری عمر کے لیے معذور ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ فی الوقت وہ کوما کی حالت میں ہیں۔ کل ان کا آپریشن ہے۔ اس کے کامیاب ہونے کی صورت میں 3 ماہ بعد دوسرا آپریشن ہوگا۔ خوبی قسمت سے وہ آپریشن بھی کامیاب ہو گیا تو آپ کے شوہر انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پہلے کی طرح۔ اس نے ایک نظر ڈاکٹر کے سنجیدہ چہروں پر ڈالی، ان کی تسلیوں میں چھپے کھوکھلے پن کو محسوس کیا، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ بی بی جی، مکرم علی باہر موجود تھا۔ چلیے میں آپ کو گھر چھوڑاؤں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کل سے آپ نے بالکل آرام نہیں کیا ہے۔ میں ٹھیک ہوں مکرم، اس نے سرد آہ بھری۔ آپ یہاں رہ کر بھی شاہ جی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ گھر چل کر تھوڑا آرام کر لیں۔ سائیں ٹھیک ہو کر مجھ سے ہی پوچھیں گے نا کہ میں نے آپ کا کتنا خیال رکھا۔ ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے مکرم علی کو دیکھا اور بوجھل قدموں سے اس کے آگے آگے چلنے لگی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا عالم شاہ کہ تم مر جاؤ؟ اس کے سوئے ہوئے ذہن میں کچھ آوازیں گونجیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچانک ہی کوئی محیب حادثہ تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لے، گاڑی تیزی سے چلاتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں دھند اتر آئے، تمہارا راستہ اندھیروں میں ڈوب جائے، تم گہرے اندھیرے کھڈ میں جا گرو اور کوئی تمہاری لاش کو بھی وہاں سے نہ نکالے۔ تمہاری لاش، لاش، لاش۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عالم شاہ کا خون آلود وجود اب تک اس کی نگاہوں کے پردے پر ڈوب اور ابھر رہا تھا۔ گہرے گہرے سانس لے کر اس نے خود کو حواسوں میں لانے کی کوشش کی اور سرہانے رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر لبوں سے لگا لیا۔ مکرم علی نے اسے گھر لا کر بڑی منتیں کر کے خواب آور گولیاں کھلا کر سلا دیا تھا، اور نہ جانے کب سے وہ نیند میں یہی ایک منظر بار بار دیکھ رہی تھی۔ اور اب کبھی اپنے ہی کہے الفاظ نے، جو شاید ایک طویل عرصے سے اس کے لاشعور میں محفوظ تھے، اس کے ذہن میں ہر طرف ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ بڑی دیر تک وہ ساکت بیٹھی رہی۔ وہ بد دعائیں میں نے تمہیں دی تھیں یا اپنے نصیب کو؟ پھر ایک سسکی لے کر اس نے سوچا، اور کیا وہ بد دعا قبول ہو گئی تھی؟ اور اگر قبول ہو گئی تھی تو پھر اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ اتنی دیر؟ خاموش اداس بیڈ روم کی ہر شے کو دیکھتے دیکھتے اچانک اس کے دل و دماغ پر وحشت سی سوار ہو گئی۔ اسے لگا ایک ایک چیز بظاہر ساکت ہے، لیکن اس خاموشی کے اندر کہیں نوحے بلند ہو رہے ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں، ہر طرف طوفان برپا ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس کا راستہ بند ہونے لگا۔ خود کو گھسیٹتی ہوئی وہ بیڈ روم سے باہر لائی تھی۔ ڈرائیور، وہ چیخی، گاڑی نکالو فوراً۔ کہاں لے چلوں بی بی جی؟ اس کے پچھلی نشست پر بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ادب سے پوچھا۔ پھپھی اماں کے گھر۔ اس نے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ قطعی طور پر اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ دل و دماغ وحشت سے چلا رہے تھے، اس کے قابو میں ہی نہ آ رہے تھے۔ گاڑی رکی۔ ڈرائیور نے اتر کر لپک کر اس کی جانب کا دروازہ وا کیا۔ وہ نیچے اتری اور بغیر کچھ کہے سنے دروازہ دھکیل کر گھر میں داخل ہو گئی، صحن سے برآمدے میں، اور پھر برآمدے سے ہر کمرے میں وہ داخل ہو کر واپس نکلتی رہی۔ پورا گھر خالی پڑا تھا۔ اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا۔ آپا، وہ چلائی۔ پھپھی اماں
اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کوئی کاندھا ایسا میسر نہ تھا جس پر سر رکھ کر وہ آنسو بہاتی۔ وہ تنہا تھی، بالکل تنہا، اور درد کا لامتناہی صحرا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ حواسوں میں لوٹی تو آنسو ہتھیلیوں سے پوچھ کر اس نے ایک بار پھر پورے گھر میں نگاہ دوڑائی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ خود ہی فراموش کر بیٹھی تھی کہ مہجبین ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور عاصم بھائی کو اس وقت اس کے پاس ہونا تھا۔ لیکن پھر دروازہ کیوں کھلا تھا؟ باہر تالا کیوں نہیں تھا؟ وہ سخت حیرانی کے عالم میں کھڑی یہ سب کچھ سوچتی رہی، تب کہیں دور سے آتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بہت دنوں کی بات ہے، فضا کو یاد بھی نہیں، یہ بات آج کی نہیں۔ مغنی کی درد انگیز آواز اس کے دکھی دل کو چیرتی چلی گئی۔ اس نے غور کیا، آواز اوپر سے آ رہی تھی، اور اوپر آذر کا کمرہ تھا۔ کسی معمول کی طرح اس کے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے، پھر اس کے قدم دروازے پر پہنچ کر رک گئے۔ دروازہ ذرا سا وا تھا اور مدھم سروں میں بجتے کیسٹ پلیئر کی آواز باہر آ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی گہرے گہرے سانس لیتی رہی اور درد بھرے بولوں کو سنتی رہی۔ اسے جیسے الہام ہو گیا تھا کہ اندر کون تھا۔ پھر اس کی قوت برداشت جواب دی گئی۔ اس نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف ایک کونے میں بجتے کیسٹ پلیئر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ کون؟ ایک مانوس مہربان آواز برسوں بعد اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ پھر لائٹ جل گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، اسے یاد نہ تھا۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جسے بیچ میں کئی صدیوں کے صحرا اور سمندر حائل رہے تھے۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک ٹک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اجالا بالآخر وہ حواسوں میں لوٹ آیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے جیسے انتہائی کرب کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ یہ نرم آواز، سماعتوں پر سکون و طمانینت کی پھوار برساتا یہ لہجہ، ایک عجیب کسک تھی جو رگ و پے میں صلاحیت کر گئی۔ آذر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ رائل بلو بلیک ساڑی میں اس کا مرمری وجود کسی بت کی طرح ساکن تھا۔ پٹھیاں سختی سے بھینچے وہ ماضی کی ان راہوں پر دوڑ رہی تھی جن پر یادوں کے گلاب بکھرے ہوئے تھے۔ پھول تو یقیناً خوبصورت تھے، لیکن کانٹوں کے ساتھ تھے، اور وہ کانٹے اس کی سوچوں کے پاؤں لہو لہان کیے دے رہے تھے۔ وہ ایک لذت آمیز تکلیف میں مبتلا اس کے سامنے حالت مراقبہ میں تھی۔ اس کے لب دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ بکھرے ہوئے سیاہ بالوں اور ڈھلکے ہوئے پلو کے ساتھ اسے وہ کوئی جوگن لگنے لگی جس نے برسوں جنگلوں اور ویرانوں کی خاک چھانی ہو، اور پھر اچانک اپنے من مندر کے دیوتا کو سامنے پا کر ایک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو۔ اجالا وہ اس کے قریب پہنچا۔ آنکھیں کھولو۔ زوفیہ نے ایک جھرجھری لی اور ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ دشمن جاں کس قدر قریب کھڑا تھا، اس کے نقوش کو دیوانگی کے عالم میں تکتا ہوا، جیسے ابھی اسے دونوں شانوں سے تھام لینا چاہتا ہو۔ زوفیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، آنکھوں کو سختی سے بند کیا، پھر کھولا۔ کون تھا وہ؟ اس کے دماغ میں روشنی کے جھماکے سے ہونے لگے۔ عالم شاہ؟ وہ بے آواز بڑبڑائی۔ ہاں، آنکھیں تو اسی کی ہیں، ان سے جھانکتے جذبے تو اسی کے ہیں۔ نہیں نہیں، آذر کیا یہ تم ہو؟ ہاں اجالا، میں ہوں آذر، تمہارا آذر۔ وہ جذبات کے امڑتے سیلاب میں ہر بات فراموش کر رہا تھا۔ میرے آذر؟ وہ خواب کے عالم میں بولی۔ ہاں، تمہارا، صرف تمہارا۔ وہ بے بسی سے اس کے کاندھے تھام کر بولا۔ اس کا چہرہ، اس کا لب و لہجہ، اس کی آواز اسے فریب میں مبتلا کر سکتے تھے، لیکن اس کے شانے محض ایک انسان کے ہاتھوں کا لفظ پہچانتے تھے۔ وہ یکدم مکمل طور پر حواسوں میں آ گئی۔ آذر؟ اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے کاندھوں سے ہٹا دیے۔ اس نے بے یقینی اور دکھ کے گہرے تاثر کے ساتھ اسے دیکھا، پھر اداسی سے مسکرایا۔ بہت پریشان لگ رہی ہو۔ تم کب لوٹے؟ اس نے سوال نظر انداز کر کے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ آج ہی لوٹا ہوں، ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ ابھی عاصم بھائی مجھے یہاں چھوڑ کر ہسپتال گئے ہیں، امی وغیرہ بھی کل تک آ جائیں گے۔ لیکن تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹ کر پیچھے کیے اور پلو ٹھیک کر کے بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ وہ ذرا فاصلے پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں؟ وہ چونک کر دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح سے بھاگ کر یہاں آئی تھی، اور وہ کون سی سوچ تھی جو اس کے تعاقب میں تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ ماضی میں نہیں، حال میں موجود تھی، حال جو بے رحم اور شفاق تھا۔ میں چلتی ہوں،
وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اجالا، ٹھہرو۔ اسے اس کے عجیب رویے حیران کیے دے رہے تھے۔ یوں بھی وہ اس پر بیتنے والی صورتحال اور اس کی دماغی کیفیت سے آگاہ نہ تھا۔ کہاں جا رہی ہو اس طرح؟ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ اور تم یہاں کیوں آئی تھیں؟ حاضر، اس کی آواز بھرا گئی۔ عالم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں نیند کی گولیاں کھا کر سوئی تھی، کسی خواب سے ڈر کر جاگی تو بنا سوچے سمجھے یہاں چلی آئی۔ مجھے اب جانے دو۔ تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ وہ حیرانی سے بولا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں شکریہ، اس نے آنسو پونچھے۔ تم یہیں ٹھہرو، آپا بھی کل گھر آ جائیں گی، انہیں اور باقی لوگوں کو بتا دینا، میں چلتی ہوں۔ اجالا، اس نے بے اختیار پکارا، مگر وہ رکے بغیر چلی گئی۔ سیڑھیاں اتر کر صحن پار کیا اور دروازہ کھول کر گلی میں آ گئی۔ ڈرائیور بونٹ سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جلدی سے سیدھا ہوا اور پھرتی سے اس کے لیے دروازہ وا کیا۔ ڈرائیور، ہسپتال چلو۔ اس نے اندر بیٹھ کر بے دم سی ہوتے ہوئے پش سے ٹیک لگائی۔ بڑی دیر تک وہ اسی طرح نڈھال سی بیٹھی رہی۔ گاڑی لمبی چکنی سیاہ سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی اور اس کا دماغ ایک نقطے پر ساکن تھا۔ آذر، 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 ایک نام تھا جو بدن کی کھوکھلی عمارت میں گونجتا چلا جا رہا تھا، جس طرح سے کوئی آواز کسی مقبرے کے گنبد در گنبد سلسلے میں دیواروں سے تادیر سر پٹکتی رہے۔ کیوں چلے آئے ہو تم؟ کیوں؟ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر اس نے ایک سسکی لی۔ اس ذہن، اس جسم کے اندر برپا یہ شور کتنی مشکلوں سے تھما تھا۔ یہ زندگی کس عذاب سے گزرنے کے بعد پھر ایک محور پر رواں دواں ہوئی تھی۔ کتنے طوفانوں کے بعد یہ سمندر پرسکون ہوا تھا۔ تم نے پھر پتھر پھینک دیا۔ کیوں چلے آئے ہو آذر؟ کیوں؟ جی بی بی جی؟ ڈرائیور چونک کر مڑا تھا۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تم گاڑی چلاؤ۔ ہسپتال کے احاطے میں گاڑی رکی۔ وہ اتر کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بی بی صاحبہ، مکرم علی اسے کوریڈور میں مل گیا۔ کہاں تھیں آپ؟ میں 2 بار گھر فون کر چکا ہوں۔ تمہارے شاہ صاحب کو ہوش آیا؟ اس نے بہتے آنسو صاف کیے۔ جی ہاں، انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ان سے مل سکتی ہیں۔ کل صبح 10 بجے ان کا آپریشن ہے۔ مکرم علی دروازے کے باہر ہی رک گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اس شخص کو اس حالت خراب میں دیکھنا کیا اذیت ناک عمل تھا۔ اس کو لگا اس کا دل اس کے منہ کے راستے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ منہ پر سختی سے ہاتھ جما کر وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ آپ ان کی مسز ہیں نا؟ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے اس پر نگاہ جمائی۔ یہ فی الوقت ہوش میں ہیں، آپ مل سکتی ہیں ان سے۔ گھسیٹتے ہوئے قدموں سے وہ بیڈ تک پہنچی۔ اس کا چہرہ پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ عالم، زوفیشا نے اسے پکارنے کی کوشش کی، پھر اس کے اندر دبی تمام چیخیں، تمام آہیں آزاد ہو گئیں۔ بیڈ کے سرہانے کو تھام کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ بی بی صاحبہ ہمت پکڑیں جی۔ دروازہ کھول کر تیزی سے مکرم علی اندر داخل ہوا۔ دیکھیے پلیز، یوں شور مت کریں۔ ڈاکٹر الگ پریشان ہو گیا تھا۔ مکرم مجھے یہاں سے لے چلو۔ میں انہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں انہیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ میں مر جاؤں گی مکرم علی، خدا کے واسطے مجھے گھر لے چلو۔ وہ ہوش سے بیگانی ہو رہی تھی۔ مکرم علی اسے باہر لے آیا۔